پاکستان کا ایک ایسا شہر ہے جو پہلوانوں کے نام سے مشہور ہے، جس کا نام ہے گوجرانوالا، لیکن جلد ہی وہاں پہ مشہور ہوگا زنا کے اڈوں کے نام سے۔ اور ایسے سلجھے ہوئے علاقے میں ایک زنا کا اڈا چل رہا تھا اور بڑے طریقے سے چل رہا تھا۔ ایک عورت تھی، اس نے گھر میں نا کوچنگ سینٹر اسکول ٹائپ بنا رکھا تھا، جہاں پہ 9th کی 8 کی 10 کی 11 کلاس کی لڑکیاں پڑھتی تھی، تیاری کرتی تھی۔ جو اسکول نہیں جا سکتی تھی وہ وہاں پہ تیاری کراتی تھی ان کو۔ جو ٹیچر تھی، ٹیچر پڑھی لکھی تھی، اس نے 1-2 اور ٹیچر ہائر کر رکھی تھی، وہاں لڑکیوں کو تیاری کراتے پڑھاتے تھے، اور کافی رش تھا۔ اس کی پڑھائی بھی اچھی تھی، ایریے میں نام بھی اچھا تھا۔ تو اس کا شوہر تھا نا، وہ بڑا رنگین مزاج آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا، گھر کے نچلے حصے میں نا گھر میں کنٹین ڈال لی۔ کنٹین میں سموسے، پکوڑے، چپس، نان ٹکی، ٹافی، کینڈی، آئس کریم، چاکلیٹ سب رکھا ہوا تھا۔ اور جو لڑکیاں وہاں سے نیچے آتی نا کنٹین میں، ان کو دانا ڈالتا، وہ کسی کو فری چیز دیتا، کسی کو ٹچ کرتا، کسی کو ہاتھ لگاتا، آگے پیچھے ہوتا، گھومتا، چلتے پھرتے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، اور چیک کرتا کہ جو لڑکی اس کے جھانسے میں آ گئی ہے، چپ رہتی ہے، وہ تو بھائی شکار ہونے سے بچ ہی نہیں سکتی۔ اور اسی نے کنٹین کے اندر ہی ایک چھوٹا سا بیڈ لگا رکھا تھا، وہیں پہ ریسٹ کرتا تھا، کیونکہ اسکول چلتا تھا صبح میں بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی۔ اب وہ لڑکی ایک اسکول میں پڑھتی تھی، وہ شاید غالباً 10 کلاس کی لڑکی تھی۔ اب وہ لڑکی نا کچھ دن سے گھر اسکول نہیں آ رہی۔ اس کے ماں کہہ رہی، بیٹا اسکول نہیں جا رہی تم؟ جو کوچنگ سینٹر ہے اس میں کیوں نہیں جا رہی تم؟ وہ کہتی ہے، مجھ کو یہاں درد ہے، میری یہ بک نہیں ہے، یہ نوٹس نہیں ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، ورنہ روز بہانے بنائے۔ ماں نے بھی کچھ خاص دھیان دیا کیا مسئلہ ہے، اور لڑکی کی بے وقوفی، لڑکی نے کسی بڑے کو انوالو نہیں کیا، بتایا نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو اس کی ٹیچر ہے، وہ اس کی ایک دوست وہاں پڑھتی تھی، اس سے کہتی ہے، تمہاری دوست 3-4 دن سے آ نہیں رہی، کیا مسئلہ ہے؟ جاتے وقت یا آتے وقت پتہ کر کے آؤ، کیوں نہیں آ رہی؟ لڑکی کہتی ہے، ٹھیک ہے مس، میں پتہ کر کے آؤں گی۔ لڑکی نا جاتے وقت وہاں گئی ہے، لڑکی گھر میں، راستے میں گھر پڑتا تھا، دروازہ بجایا، اندر گئی ہے، اس کی دوست ملی ہے، دوست نے کہا، بھائی تم کیوں نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ اس کو کمرے میں لے گئی، کہتی ہے، مسئلہ کیا بتاؤ؟ کہتی میں کس منہ سے آؤں؟ کہتی کیا مطلب کس منہ سے آؤں؟ جس منہ سے روز آتی تھی۔ کہتی ہے، وہاں پہ بہت غلط کام ہو رہے ہیں۔ غلط کام ہو رہے ہیں؟ کون سا غلط کام ہو رہے ہیں؟ کہتی ہے، ٹیچر ہے، اس کے شوہر نے نیچے کنٹین ڈال رکھی ہے، معلوم ہے؟ کہتا ہاں معلوم ہے۔ کیا ہوا کنٹین میں؟ کہتا ہے، کنٹین میں روز زنا ہوتے ہیں وہاں پہ، اور میں اکیلی اس کی شکار نہیں ہوں، بہت سی لڑکیاں شکار ہیں، 10 لڑکیاں ایسی ہیں کو میں جانتی ہوں۔ کہتی ہے، تو کیا بات کر رہی ہے؟ کہتی ہے، ایک بار بس غلطی سے جو اس کی حوث کا نشانہ بن گئی ہوں، اس نے وہاں پہ کیمرے فٹ کر رکھے ہیں اور ویڈیو بھی بنا لی ہے۔ اب دھمکیاں دیتا تھا، اگر نہیں آئی تو یہ کر دوں گا، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اور وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن جب موقع ملتا تھا، وہ اپنی حوث کا نشانہ بناتا تھا مجھ کو۔ اب میرا پیٹ سے ہوں، حاملہ ہو گئی ہوں۔ وہ لڑکی کہتی، اللہ کی بندی، تو اتنا بڑا قدم اٹھایا تم نے، تمہارے ساتھ اتنے دن سے یہ کام ہو رہا ہے، تم نے گھر میں کسی بڑے کو، ٹیچر کو، اپنے ماں باپ کو، کسی کو انوالو نہیں کیا؟ لڑکی ڈرتی رہی، کہتی میرے میں ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ کہتی ہے، اس کی جو اس کی دوست تھی نا، جو لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کی جو بڑی بہن ہے، اس کی دوست کی بھی دوست تھی۔ وہ کہتی ہے، تمہاری بڑی بہن کدھر ہے، اس کے بتاؤ۔ کہتی وہ ہمت نہیں ہے۔ وہ کہتی بلا تو اس کو، اپنی بڑی بہن کو بلاتی ہے، تو جس کی دوست ملنے آتی ہے نا، وہ اس کو سارا واقعہ بتاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اسکول میں، اور تمہاری بہن تو جناب حاملہ ہو گئی ہے، اب کرنا کیا ہے تم لوگ؟ وہ کتنی بیوقوف ہے، چپ رہی ہے اب تک یہ مسئلہ ہوتا رہا ہے۔ اب وہ لڑکی نے پھر اپنی ماں کو انوالو کیا، ماں کو ساری بات بتائی، ماں کو بتائی ہے تو پھر ماں نے اپنے شوہر کو بتائی۔ اب وہ اس ایریے میں جو لڑکیاں پڑھتی تھی اس اسکول میں، جو لڑکی نے بتایا نا کہ فلاں لڑکی بھی ایسا مسئلہ ہوا ہے، وہ سب لڑکی کے جو والدین ہیں ان سے جا کے ملے، ان سے پوچھا، ان کی لڑکیوں سے پوچھا، وہ سب نے ہاں میں جواب دیا۔ اب ان لوگوں نے سب نے میٹنگ کی، اسکول میں تو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے میٹنگ کر لی کہ بھائی اب سب نا پولیس کے سامنے پیش ہوں گے، اور ہر باقی جو لڑکیاں جن کو کیس سامنے نہیں آیا تھا، ان کو بھی لوگ نا چور نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ شاید ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوا ہے، یہ بتا نہیں رہے۔ اب نا پھر پولیس کے پاس گئے ہیں، پولیس کو سارا واقعہ بتایا، کوئی 10-12 لوگ گئے ہیں، ٹیچر پیرنٹس گئے ہیں ان کے پاس۔ پھر پولیس نے وہاں پہ کارروائی کی ہے، اس کنٹین والے بندے کو اٹھایا ہے۔ اب خود سوچو، اب کنٹین والے اٹھا لیا،
اس کی بیگم کو نہیں اٹھایا۔ اب جب لڑکی نیچے جا رہی ہے کنٹین میں، اوپر والی منزل میں اس نے 2 پورشن بنا رکھے تھے جہاں پہ اس نے اکیڈمی اسکول ٹائپ بنا رکھی تھی، نیچے وہ رہائش تھی اور نیچے کنٹین تھی۔ جب لڑکی نیچے کوئی چیز لینے آتی ہے 2 منٹ یا 3 منٹ میں واپس چلی جائے گی، حد ہے 5 منٹ میں چلی جائے گی۔ جب 10-15 منٹ لگ رہے ہیں لڑکی اوپر نہیں آ رہی، ٹیچر کو پتہ نہیں ہے، اور لڑکی بتاتی جب میں اوپر جاتی تھی نا تو ٹیچر ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھتی تھی، ٹیڑھی آنکھ سے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ نیچے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اور ٹیچر اس میں شامل تھی، وہ عورت جو تھی اس پرنسپل سکول کی بنی ہوئی تھی، وہ اس زنا کے میں شامل ہوتی تھی، اور وہ بندہ دھمکی دیتا تھا کہ میں تمہاری ویڈیو یہاں پہ ڈال دوں گا، اس سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، تم ذلیل ہو جاؤ گی، تم میری بات نہیں مانو گی۔ تو پولیس نے اس بندے کو اٹھایا، اس کو لے گئی، اور اس کا کچھ نہیں ہوگا، آپ لکھوا لیں مجھ سے، کچھ دن بعد وہ ہو سکتا ہے گاؤں ایریا چھوڑ کے کسی اور ایریا میں چلے جائیں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان کا کسی وقت میں کہتے تھے پاکستان زندہ آباد، اب پاکستان کہتے ہیں پاکستان زندہ بھاگ۔ اگر پاکستان میں زندہ ہے تو بھاگ جا، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان ایک قبرستان ہے، یہاں پہ لوگ صرف جو پیارے ہوتے ہیں نا وہ باہر سے ان کی لاشیں آتی ہیں، یہاں مرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کو فلمیں چاہیے انڈیا کی، یہاں پہ ڈرامے چاہیے ہمیں ترکی کے، یہاں میں ہم کو جو رہنا ہے ہم کو چاہیے ہم کو یورپ میں، اور ہم کو دین چاہیے سعودی عرب والا، لیکن ہم کو جب مرنا ہے تو ہم کو قبر چاہیے پاکستان والی۔ تو پاکستان پھر کیا ہوا؟ قبرستان ہوا، اور قبرستان میں کوئی رول لا نہیں ہوتا، ہر طرف مردے ہی مردے ہوتے ہیں، یہ وہ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، زبان سے وہ گونگے ہوتے ہیں، کانوں سے بہرے ہوتے ہیں، ان کی یہ 3 اعضاء کام نہیں کرتے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اسکولوں میں، یہاں پہ اکیڈمیوں میں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ کلچر پروگرام کے نام پہ ڈانس فیسٹیول ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بنتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بن کے ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے پیرنٹس اور ٹیچر جن کا احترام کا رتبہ ہوتا تھا وہ بیٹھ کے کہتے ہیں ویل ڈن، کلیپنگ کلیپنگ، ہوٹنگ کرتے ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، آپ ہر بندے کو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بہن بیٹی کی فکر کرنی چاہیے، خدا را خود اپنے بہن بیٹی کی فکر کرو، اسکولوں کے چکر میں مت چھوڑ دو، اسکول میں کیا ہو رہا ہے بچیوں سے پوچھو آ کے۔ بعض بچیاں ہوتی ہیں وہ تیز ہوتی ہیں، بات کر لیتی ہیں، بعض بچیاں ہوتی ہیں وہ تیز نہیں ہوتی، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اور وہ ٹیچر ایک کے شکار ہوں گی، وہ ہو سکتا ہے وہ گینگ میں لے جائے اس کو، لڑکی کو، اور لوگوں میں بانٹ دے، لوگ بھی تم بھی تقسیم کرے، یہ خیرات کا مال ہے، کھاؤ پیو اس کو۔ اللہ کے واسطے اپنی بہن بیٹی پہ دھیان دو۔ گوجرانوالہ میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اور آج واقعہ پیش آیا بھی 4-5 دن ہو چکے ہیں، بندہ جیل میں ہو جائے گا باہر۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔